صفحہ نمبر 116۔ سبجیکٹ چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، یعنی ظہور قدسی، ولادت، رضاحت، حلیمہ سعدیہ۔ اور اب یہ بقیہ حصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ اس کا کچھ حصہ رہتا تھا پچھلے ویلاگ کا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر چل رہا ہے۔ سہیلی نے لکھا ہے کہ عرب میں دودھ پلانا اور اس کی اجرت لینا شریفانہ کام نہیں خیال کیا جاتا تھا، اسی بنا پر عرب میں مثل ہے۔ اس بنا پر سہیلی نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس سال قحط پڑا تھا، اس لیے مجبوراً حضرت حلیمہ رضی اللہ اور ان کے قبیلہ نے یہ خدمت گوارا کی تھی۔ لیکن تمام تاریخوں میں ہے کہ مکہ میں ہر سال باہر سے عورتیں اس کام کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کام کو معیوب سمجھنا عرب کا عام خیال نہ تھا، یہ خیال اہل شہر اور امراء کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کرو گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھیں، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام شیمہ تھا، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا، لیکن چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں آئیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے برس رہیں۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتہائی محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ یہ دلچسپ واقعات آگے آئیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی خثیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے حدہ میں، منذری نے مختصر سنن ابی داؤد میں، ابن حجر نے اصابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حافظ مختلائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التحفۃ الجسمیہ فی الاثبات اسلام حلیمہ، اس رسالے کا نام ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالنے والی ہے حضرت حلیمہ، ان کا جو شوہر ہے ان کا نام ہے حارث بن عبد العزیٰ۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔
حارث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ حارث مسلمان ہو گئے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔